حافظ عبداللہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ کل بھی دروازے بند ہوئے پارلیمنٹ کے, آج پھر ایسا ہوا. پارلیمنٹ کی کیا امپورٹنس نہیں ہے؟ کسی وقت بھی دروازے بند کیے سکتے ہیں کیونکہ احتجاج ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے جتنے بھی دوستوں کے کلپ سنائے, حکومت کے نمائندوں کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی, کل مجھے اتنا اندازہ ہے کہ کچھ دوست نے میرے پاس آنا تھا تو انہوں نے کال کیا کہ ہم نہیں آ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے ارد گرد تمام راستے بند ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, جس ملک کی کیپٹل میں, دارالحکومت میں, سڑکوں پر پبلک نہ ہو, عوام نہ ہو, ٹریفک نہ ہو, اگر وہ شہر کے اندر آنے کی کوشش کرے یا کوئی باہر جانے کی کوشش کرے, وہاں سیکورٹی فورسز کھڑے ہوں پولیس کی صورت میں, آپ مجھے بتائیے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل پاکستان کا یہ حصار میں. تو اگر آپ حکومت یہ کہتی ہے کہ ناکام ہے تو پھر آپ نے شہر کو کیوں بند کیا تھا؟ پھر آپ نے پارلیمنٹ کے دروازے کیوں بند کیے تھے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بند کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایک پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنی ہے تو کیا کرے گی وہ؟ تو وہ زندہ باد اور مرد آباد حکومت کے خلاف, حکومت کی منفی پالیسیوں پر وہ تنقید کریں گی. مثلا فرض کریں 31 اگست اور اس سے ایک دن پہلے 2 دن ان کا سیمینار ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سیمینار ہونا تھا, جس ہوٹل میں ہونا تھا, جہاں انہوں نے رکھا تھا, جہاں انتظامات ہوئے تھے, اس ہوٹل کے کیوں بند کیا گیا؟ ان کی ذمہ داران کو کیوں کہا گیا کہ ان کو آنے نہیں دینا ہے؟ اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں 6 پارٹیاں ہیں یا 4 ہے یا 5 ہے, ذمہ دار لوگ جاتے ہیں اس میں تو وہ پریس کانفرنس کریں گے, سیمینار کریں گے, تقریریں ہوں گی. اب خوف کس بات کی ہے؟ ایک طرف اگر آپ دیکھیے اس ملک پر خوف کی سیاست ہے, اس ملک پر طاقت کا راج ہے, قانون اور آئین کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ مجھے بتائیے, آئین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کرنے دیں کسی کو. اگر وہ ہوٹل کے اندر 4 دیواری کے اندر بند کمرے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں, سیمینار کرتے ہیں, ان کو اجازت دے, یہ ان کا آئینی حق ہے. اگر وہ احتجاج کرتے ہیں, وہ احتجاج ان کا آئینی حق ہے, ان کو کرنے دے. لیکن جب آپ کرنے نہیں دیتے ہیں تو یہ اگر ناکام احتجاج ہو, فرض کرے 100 بندے نہیں نکلے, 200 بندے نہیں نکلے, پھر بھی یہ پوری جو سچویشن ہے, پوری جو صورتحال ہے, جو حکومت نے ایک خوف کا ماحول بنایا ہے, یہ پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی اس ملک میں جمہوریت ہے, واقعی اس ملک میں آئین کی عملداری ہے, واقعی اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے, تو پھر یہ قدغنیں نہیں ہونی چاہیے. بولنے پر بھی قدغن, پابندی. کون سی جمہوریت ہے؟ ہم 14 اگست کو آزادی کا دن مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ بالکل. لیکن آپ کی آواز پر پابندی ہے, آپ کی بولنے پر پابندی ہے, آپ کی تحریر پر پابندی ہے, آپ کے نکلنے پر پابندی ہے, آپ کی سوچ پر پابندی ہے. ہاں, اس سوچ کو اجازت ہے, اس بول کو اجازت ہے, اس تحریر کی اجازت ہے جو ان کے حق میں ہو. ون سائیڈڈ ہے, یعنی یہ ملک یک طرفہ چل رہا ہے. اوکے, رائٹ, یہ ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا انٹرسٹنگ ہے. کھیلداز کوہستانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مریم نواز کی ایک اسٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے گا, وزیر اعلیٰ پنجاب کی. لیٹس واچ دیٹ. آئی جی صاحب کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کل انتظار کرتے رہے, احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں. آئی جی صاحب کل انتظار کرتے رہے, ایسا راستہ دیکھتے رہے, کوئی نہیں آیا. اس کی ایک وجہ ہے, کیوں نہیں آ رہے لوگ احتجاج. لوگ عقل آ گئی. کس نے کہا عقل آ گئی؟ آپ نے کہا. ہاں, لگتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فتنہ ہے, بے ہنگم شور شرابہ, گالی گلوچ, اس کا گریبان پکڑ لو, اس کو یہ کر دو, وہ والی جو سیاست ہے, جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے, وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی ہے. لوگوں نے دیکھ لیا کیا فرق ہے. تقریریں کرنا بہت آسان ہے, یہ بات کرنا کہ میں یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گی, یہ بہت آسان ہے. کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے, اور دن رات ایک انسان تبھی کرتا ہے جب یہاں دل میں کسی کی خدمت کا جذبہ ہو. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں, فساد پھیلانے والے کیا جانیں کہ خدمت کا مزہ کیا ہوتا ہے. کوہستانی صاحب, مریم نواز نے کہا کہ آئی جی پنجاب احتجاج کا انتظار کر رہے تھے. یہ کون سی سیاست ہے کہ پولیس انتظار کر رہی ہے پروٹیسٹرز کا, آئیں ہم ان کو پکڑ لیں. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنوں کو پکڑا, اتنوں کو کھانا کھانے دیا. یہ فورسفل سیاست یہ ہے یا وہ ہے جو پی ٹی آئی کرتی ہے؟
دیکھیں پہلے تو میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ اسلام آباد کی سڑکیں بند تھی اور لوگ راستے کھلے نہیں تھے. میں آپ کو دعویٰ سے کہتا ہوں کہیں پہ بھی کل اسلام آباد میں کسی بھی جگہ کنٹینر نہیں لگا ہوا تھا, تمام راستے کھلے ہوئے تھے. پنجاب میں تمام راستے کھلے ہوئے تھے, کہیں کنٹینر کہیں بند نہیں کیا گیا تھا. پارلیمنٹ کو تالے بھی نہیں لگے تھے. پارلیمنٹ میں خود 3 دفعہ آیا گیا ہوں, ان کے لیے راستہ دوسرا موجود تھا. یہ اکثر کئی دفعہ ہوا ہے, جب ہم اپوزیشن میں تھے تو یہ مین گیٹ بند ہوتا ہے تو سائیڈ میں دوسرا دروازہ کھلا ہوتا ہے جہاں سے گاڑیاں آتی جاتی ہے. پارلیمنٹ کے 3 دروازے ہیں, تو وہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. انہوں نے ڈرامہ کیا, تماشا کیا کہ یہ حالانکہ یہ نہیں جانا چاہتے تھے اڈیالہ. جو بات آپ نے مریم صاحبہ کے حوالے سے سی ایم پنجاب صاحبہ نے درست فرمائی ہے. دیکھیں یہ کارکردگی ہے اس کی. یہ اگر دعویٰ سے بول رہی ہے, یہ کہتے تھے نا کہ آپ عوام میں جا نہیں سکتے. جو فنکشن آج آپ نے دکھایا ہے وہ پاکستان کی تعمیر کا ہے, وہ پنجاب کی تعمیر کا ہے, وہ پنجاب کی خوشحالی کا ہے. ہزاروں فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جن کو آج گھر دیے گئے. جہاں پہ یہ اتنا بڑا مجموعہ تھا وہاں پہ ہماری لیڈر, ہماری سی ایم بول رہی ہے, کیونکہ یہ کارکردگی اس کی بول رہی ہے, یہ ہماری جو صلاحیتیں وہ بول رہی ہے. تو جو پولیس کے حوالے سے آئی جی کے حوالے سے جو آپ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ آئی جی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں پروٹیسٹرز کا تو کیسے نکلے گا ایک عام آدمی؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک پولیٹیکل جماعت اب نہیں رہی ہے جس کا مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت. یہ جماعت جو جھوٹے سچے خواب دکھا کے آئی تھی وہ جماعت ہجوم میں تبدیل ہو گئی. اے پی سی میں تو یہ جماعت نہیں تھی. نہیں, اے پی سی کا بھی میں آتا ہوں. 9 مئی کیا انہوں نے, 26 نومبر انہوں نے کیا. انتشار فساد پھیلانا, پولیس ظاہر ہے پولیس کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا, انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو راستہ دے, وہ سب ان کے احتجاج سے متاثر نہ ہو. پولیس پہ بالکل کھڑی ہوتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, مگر ان کو کچھ نہیں کہا گیا. دوسری بات جو میرے مولانا صاحب نے کہا کہ یہاں ککدن ہے, میں ابھی ایک ٹاک شو دیکھ کے آ رہا ہوں جس شخص کو جو اپوزیشن لیڈر ہے 10 سال دہشت گردی کے عدالت نے اس کو سزا دی ہے, وہ نائل ہو چکا ہے, وہ مجرم ہے, وہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے. وہ ادھر تقریریں کرتا ہے کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران کے ساتھ, وہ کھلے عام چل رہا ہے, وہ کھلے عام کے پی کے میں گھوم رہا ہے. وہ ٹاک شو میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ اس نے ٹاک شو دیا. اس سے آزادی اور کون ان کو دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. اس سے پہلے کبھی ڈٹ کر کھڑے ہیں جرم ہے نہیں, ڈٹ کے کھڑا ہے تو وہ جس کو سزا ہوتی ہے نا وہ جیل میں جاتا ہے, وہ چلا جائے. نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ میں, وہ اپنی بیٹی کو لے کر پاکستان آتا ہے, جیل میں جاتا ہے. آپ ڈال دیں ان کو جیل میں, کس طرح وہ روکا کے پی کے میں چھپا ہوا ہے, پولیس وہ آپ کے چھپا ساتھ ہوا ہے, وہ کے پی کے میں چھپے ہوئے ہیں, وہاں پہ ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں. وسائل کے پی کے کی حکومت کے وسائل, ان کی پولیس کے وسائل سرکاری پروٹوکول میں گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک چینل, بڑے پاکستان کے چینل پہ آدھا گھنٹہ وہ بھاشن دے رہا ہے, وہ جیل میں نہیں جاتا. اگر ڈٹ کے کھڑا ہے چلا جائے اڈیالہ, اس کو سزا ہوئی ہے. سچی جھوٹی, یہ عدالتوں کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے کہ یہ مجرم ہے یا نہیں, یہ عدالتوں میں بے گناہی ان کو ثابت کرنی پڑے گی. مگر دندناتے یہ پھر رہے ہیں, اس سے آزادی اور کون سی چاہیے؟ یہ جمہوریت سے, یہ تو جمہوریت بھی آزادی نہیں دیتی. کوئی آزادی سلب نہیں ہوئی, سب کچھ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے, اٹس یور اوپینین, آپ کا اوپینین بھی آ گیا. سو پچودا صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ آج یہ بتایا گیا ہے خان صاحب کو کہ احتجاج بڑا کامیاب رہا ہے, از دیٹ کریکٹ؟ بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا فریہ. بالکل جی, آج خان صاحب کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور خان صاحب بڑا اس پہ اظہار اطمینان کیا ہے اور آشیرواد دی ہے. انہوں نے کہا زبردست طریقہ, بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پروٹیسٹ کیا. تمام لوگوں کو میری طرف سے شاباش دیجیے گا, شاباش دیجیے. بیسڈ آن واٹ؟ کیونکہ ٹھیک ہے سختی تھی, سب کچھ تھا, لیکن لوگ اس طریقے سے اڈیالہ کے باہر ہمارے رپورٹر صبح سے انتظار کر رہے تھے, 6 بجے سے ان کی ڈیوٹی لگی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیا ہی نہیں سوائے 1-2 لوگوں کے یا خان صاحب کی بہنوں کے. نہیں, خان صاحب کی بہنیں تھیں, اس کے علاوہ سلمان راجہ تھے اور کچھ ایم این ایز بھی وہاں پہ پہنچے تھے, 10-12 تھے. اور جی میں دیکھیں ٹکٹ ہولڈر ہوں اور ہماری ڈیوٹی تھی لاہور کے اندر. اگر اس کو صرف اس حد تک محدود کرنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر سب نے آنا تھا, تو ایسا کوئی پلان نہیں تھا. پلان یہ تھا کہ تمام ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں, نہیں کال اڈیالہ جیل کی نہیں تھی, کال ٹکٹ ہولڈرز کی. جو اسٹیٹی سن لیجیے نا, وہ یہ تھی کہ ٹکٹ ہولڈرز پنجاب کے جو ہیں وہ لاہور جائیں گے,
ایم پی ایز لاہور جائیں گے اور ہم اپنا ٹیم لے کر تمام لوگ لے کر ہم وہاں پہنچے. ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ نے کیا کرنا تھا؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھانا تھا جو ابھی طلال چودھری صاحب بتا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، اراکین پارلیمنٹ نے جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہو کے جانا تھا اڈیالہ جیل کی طرف، اور جس طرح کل ماحول بنایا گیا کہ پارلیمنٹ کے باہر ہی فورسز کھڑی کر دی گئیں کہ کوئی باہر نہ نکلے. بھئی کس چیز کا خوف ہے؟ ہمارا حق ہے